ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ تھکے نہ ہوں تو درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور ختمی مرتبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد مسند صدارت کی زینت، خوشبوئے بوستان طریقت، ہم سب کے مربی و محسن میرے محبوب و محترم حضور قبلہ پیر صاحب دامہ اقبالہ اور ذکر نور کی اس مقدس تقریب میں تشریف فرما جملہ حضرات اہل نسبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ یقیناً صاحب خانہ کو مجھے اور آپ کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے جنہوں نے اللہ کے فضل سے محبوب کی بزم کا اہتمام فرمایا۔ یہ جتنی رونق آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کوشش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ توفیق کا ثمر ہے۔ کوشش میں اور توفیق میں فرق ہوتا ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، بس آواز۔ کوشش اور ہوتی ہے اور توفیق، میرا تو خیال ہے بالکل رہ گئے ہو۔ اردو بولنا تو مقصد نہیں ہے، مقصد تو مسئلہ سمجھاونا، کوئی دو گلاں کرنی ہیں توڑے نا تو جتے میں لگا بھی توڑی بس ہو گئی ہے تو میری تو اگے بس ہے۔ اس لیے دیکھیں یہ جشن ہے نا سرکار کا، یہ جو آپ کو سامنے یہ پھول رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ پلاسٹک کے پھول نہیں ہیں، یہ اندر کی نیت ہے جو باہر نکلتی ہے۔ اس لیے یہ خوشی چہروں پر نظر بھی آنی چاہیے۔ یہ ساری رونق کوشش نہیں ہے، توفیق ہے۔ توفیق کو سمجھنا ہو تو ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس وقت ابلیس بھی زندہ ہے
اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں. زندگی دونوں کے پاس ہے، مگر فرق یہ ہے ابلیس کی زندگی مہلت ہے، عیسیٰ کی زندگی توفیق ہے. تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ توفیق عطا کر دیتا ہے. اب جو وقت مجھے بتایا گیا ہے وہ وقت تھوڑا ہے اور وقت ہوتا بھی تھوڑا ہے. وقت ہوتا بھی تھوڑا ہے. جناب آدم کی پہلی سانس سے لے کر نہیں تساں چھڑ سو تو میں گل کر سا تواڈے نال چونکہ اے جملہ میں سناونا تانوں ہے. جناب آدم کے پہلے سانس سے لے کر آخری انسان کی ہچکی تک کا بھی وقت مل جائے تو بھی ابو طالب کے بیٹوں کے تلووں سے لگ کر اڑنے والی خاک کے ذروں کی نعت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. یہ سب کے لیے تھا ہی نہیں، جو چپ ہیں وہ رہ گئے ہیں. بہرحال اس جناب آدم کی ایک انہوں بلا کو نوکران دی تھوڑے. خطیب بدل جاتا ہے، سامعین بدل جاتے ہیں، مقام بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، ذکر پھر بھی تر و تازہ رہتا ہے. سرکار کا حکم ہے، وقت تو ویسے بھی مختصر ہے، 15-20 منٹ رہ گئے. میں نے گزارش کی اگر جناب آدم کے پہلے سانس سے لے کر آخری انسان کی ہچکی تک کا بھی وقت ملے تو بھی ابو طالب کے بیٹوں کے تلووں سے لگ کر اڑنے والی خاک کے ذروں کی نعت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہے. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اگر ہماری بستی میں یا محلے میں یا علاقے میں ہمیں کوئی اجنبی چہرہ نظر آئے، کیا حضرات تقریر شروع ہو گئی ہے، کوئی اجنبی انجان شخص جسے ہم پہلے سے نہ جانتے ہو نظر آئے تو اس اجنبی شخص کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوتے. پہلا سوال اس اجنبی کو جو ہمارے محلے اور ہماری گلی میں پھر رہا ہو، اسے دیکھ کر ہمارے ذہن میں پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آنے والا یہ مہمان کس کا ہے؟ مہمان کس کا ہے؟ کوشش کریں جو میرے قریب قریب بیٹھے ہیں یہ قربت کا حق ادا کرتے ہوئے بولتے رہیں، جو کہ قرابت دا حق ہوتا ہے. پہلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ مہمان کس کا ہے. دوسرا سوال ذہن میں اسے دیکھ کر یہ آتا ہے کہ یہ آیا کہاں سے ہے. تیسری بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ یہ ہے کون. شکریہ جو بول رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے آپ. ہے کون، ہے کون. اور چوتھی سوال اور چوتھی بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ آیا یہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. نہیں، چونکہ میری تسلی نہیں ہوئی، میں سن لیں، میں سوالوں کو پھر دہراتا ہوں. دیکھو نا، بسم اللہ. مہمان کس کا ہے؟
आया कहां से? मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप समझ कर बोलते रहेंगे। है कौन? अकेला है या इसके साथ कोई और भी? अब ये 4 सवाल किसी भी अजनबी शख्स को देखकर इंसान के जहन में आते हैं, और अगर आने वाला कोई ऐसा हो कि जहां से गुजरे रास्ते के पत्थर उस पर दरूद और सलाम पढ़ रहे हो, माशाअल्लाह, दरख्त जड़ों को घसीट कर उसकी बारगाह नाज में हाजिर हो रहे हो, जानवर उसके कदमों में सर रख कर सर्ब सजूद हो रहे हो, इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज मगरिब से निकाल के असर पे ला के खड़ा कर दे, हाथ का इशारा करे तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दे, फिर इशारा करे तो टूटे हुए चांद को जोड़कर भी दिखा दे, उंगलियों से चश्मे चलाकर दिखा दे, निगाहे नाज उठाए तो मुर्दों में जिंदगी और जान डाल दे, बादल सर पे साया किए रखे, जहां से गुजर जाए लोगों को एड्रेस ना पूछना पवे कि वो कहां है, खुशबू बता दे कि वो अभी इस राह से गुजरा है कोई। ते जी आवन वाला कोई जिया होवे तो पहला सवाल तो मुझे ही नहीं चमदा भी ये मेहमान कहिंदा है, ये मेहमान किसके हैं, ये मेहमान किसके हैं? तो अल्लाह ने खुतबे के अंदर जो आयत करीमा मैंने तिलावत की ना, इस आयत के पहले 2 लफ्जों में इस बात का जवाब दिया कि महबूब मेहमान किसके। इरशाद फरमाता है कद जाअकुम, बस 2 लफ्ज, कद जाअकुम, फरमाया तुम सब मेहमान हैं, जो बोल रहे हैं उनके भी मेहमान हैं, जो खामोश है तो भी मेहमान है। कद जाअकुम, अल्लाह फरमाता है ये जनाबे सफ़ी से जनाबे मसीह तक, सरकारे आदम से सरकारे ईसा अलैहिमुस्सलाम तक, कोई एक मोहल्ले का नबी था, कोई एक बस्ती का नबी था, कोई एक इलाके का नबी था, कोई एक मुल्क का नबी था। दरियाए उर्दन के एक किनारे पर यहया की नबूवत है, दूसरे किनारे पर जनाबे ईसा की नबूवत है। इक्के वेलेज कई नबी, 8 नबी भी एक वक्त मौजूद रहे, और ये दोनों शख्सियात जनाबे यहया और जनाबे ईसा, ये दोनों मसेर भी हैं, खालाजाद भी थे, ठीक। तो एक वक्त में कई यहया अलैहिस्सलाम की उम्मत के ना 12 बंदे, जी मैं अपने सतलुज दफार के फासला है, कोई पार दिन कोई उर्वार दिन, तो एक तरफ जनाबे यहया की नबूवत का डंका था, दूसरी तरफ जनाबे मसीह की रिसालत का तोती बोलता था। यहया अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे 12 बंदे लंगोट कसदे दरिया च मारियां छालां ते सरकारे ईसा दे पासे नासरा जा निकले, किसी काम दी नीयत नाल उद्दे गए तवे दिन एक लाश पई है मुर्दा, हदीस पाक में आता है, और एक बूढ़ी अम्मा जो उस बंदे की बच्चे की माँ थी वो बैठकर बैंड डाल के रो रही है, लोग ऐसे दायरा बना के खड़े हैं, उन्होंने 12 बंदे लगोट कसे यहया अलैहिस्सलाम दी उम्मती ते पार जिसले गए तो हाथ वलेट ते खलो रहे भी वेखिए भी हुण इस पासे दा नबी के करदा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, इस पासे दा नबी के करदा, एक कंडे ते यहया दी नबूवत है, दूए कंडे ते ईसा पाक दी नबूवत है, ते कुर्बान ना जाओ ये आमना दे लाल तुझे दुआ जम्मन ही नहीं देता। जो बोल सकते हैं मर्दों की तरह जुबानें खोली अपने नबी की इज़्ज़त के लिए। बस ये नारे का वक्त मेरा हो गया, आप सिर्फ सुभान अल्लाह पर इक्तफा फरमाएं। महबूब कारखानाए नबूवत में वाहिद ताजवर रहे, दूसरे की गुंजाइश ही खत्म फरमा दी। जो दावा करे सरकार के बाद नबूवत और रिसालत का, लानत आगे बढ़कर उसका इस्तेमाल करती है। यहया अलैहिस्सलाम की उम्मत के 12 लोग अब हाथ बांध के खड़े कि इस तरफ का नबी क्या करता है। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि एक 33 साल का नौजवान कंधे पर
پیلی چادر اور چہرے سے لگتا تھا جیسے آفتاب زمین پہ اتر آیا. سرکار عیسیٰ علیہ السلام آپ فرمایا کہ رش شہید تھے. انہوں نے کہا سرکار ایک نوجوان تھا فوت ہو گیا ہے. جوان موت تھی, ماں بیٹھ کر رو رہی ہے, بین ڈال رہی ہے. آپ فرمایا مینوں دی سراندی والے پاسوں لے چلو. لوگوں نے رستہ خالی کیا, سرکار مسیح کو اس میت کے سرہانے کی طرف لے گئے. اب ادھر دیکھیے گا, جناب عیسیٰ نے اس میت کے دائیں کندھے پر اپنے دائیں پیر کا ٹھڈا مار کے فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ. تو سن سو تو کائی نہیں چاس, یہاں سے سن کے یہاں سے محسوس کریں گے گلہ اوے ہوئے ہوندی ہیں, چاس بندے دے آپ پہ چوندی ہے. ابھی 100 بندہ جس میت پر رو رہا تھا, نبی کے ٹھڈے کا یہ اثر ہوا, میت اٹھ کے بیٹھ گئی. 12 بندے ہاں 12 اے مینوں نہیں پتا بھی 12 کیوں ہن, میرے خیال میں سیانے بندہ چ گل کردا پیا. تھے 12 ہی, نہ 11 نہ 13 نہ 10 نہ 14, ہاں 12. اچھا جسلے ٹھڈا بار تے میت زندہ ہو گیا تے او اندر چا اس پاسے دا نبی مردے بھی زندہ کر لیندا, پار دا نبی مردے بھی زندہ کر لیندے. ابھی اسی حیرت میں تھے کہ تھوڑی دیر گزری, ایک نابینا بھی راستہ ٹٹولتا آیا. لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے میرے نبی کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے راستہ خالی کیا. وہ نابینا ایسے چلتا چلتا لاٹھی ٹیکتا سرکار مسیح کی خدمت میں حاضر ہوا. فرمایا کیویں آیا ہے؟ اس نے کہا سرکار پیدائشی اندھا ہوں, بائی برتھ نابینا ہوں, نظر نہیں آتا. فرمایا قریب آؤ. اسے قریب کیا, نظر نہیں آتا. آنکھوں پہ سرکار عیسیٰ نے ایسے ہاتھ پھیرا, فرمایا ہون. اس نے کہا سرکار نظر آمن لگ گیا. جڑے بول دے پھر تو میری طرف سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس پاسے دا نبی انیاں نو اکھی بھی دے لیندا ہے. سبحان اللہ. اب اسی حیرت میں تھے کہ ایک کوڑی برس زدہ جس کے بدن سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں, کوڑ کا مرض. لوگوں نے نفرت سے راستہ خالی کیا. وہ کوڑی بیچارہ بھی چلتا ہوا سرکار عیسیٰ کی خدمت میں. سرکار کلمہ تمہیں بھی توڑا پڑے ہے. لوگوں کی نفرت دیکھے فرمایا نیڑے ہو. قریب کیا, کوڑ کا مرض تھا. بدن پہ ایسے ہاتھ لگایا, فرمایا ہون. اسے کہا سرکار خیر ہو گئی ہے. او حیران 12 بندے جڑے ویندے کھلوتے ہیں. اچھا مردوں کو زندگی دیتا ہے, نابیناؤں کو آنکھیں دیتا ہے, کوڑیوں کو شفا یاب کرتا ہے. انہوں نے ناصرہ جڑا شاہ سرکار عیسیٰ دا آدھا کم بھول گیا, دوبارہ لنگوٹ کسے دریاج ماریاں چھانا تے پیچھا جاتے سرکار یحییٰ دی بارگاہ بڑے نخرے نال عرض کر دیں سرکار تساں بھی نبی ہو. فرمایا کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور شک نہیں ہے, کلمہ آپ کا پڑھا ہے, ایک منظر آپ سے ڈسکس کرنا ہے. فرمایا کہو. حضور ہم اس طرف گئے تھے تے پار دا نبی اساں ویکھا ہے, ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کرتا ہے, ہاتھ پھیر کے نابینا کو بینا کرتا ہے, مس کرے تو کوڑیوں کا کوڑ دور کر دیتا ہے. وہ نبی ہی کیا جسے لوگوں کی نیت کا پتہ نہ چلے. سرکار یحییٰ مسکرا کر فرمانے لگے مینوں تہاڈی گل دی سور لگ گئی ہے, کاغذ قلم لاؤ ذرا جلدی سے. کاغذ قلم لایا گیا. آپ نے خط لکھا, حضرت یحییٰ نے خط لکھا اپنے بھائی سرکار عیسیٰ کے نام. پہلا ہی جملہ خط کا سنا کر یہ آنکھوں تو میں تھوڑے چہرے ویکھ لواں تھوڑے تھوڑے. پہلا جملہ سرکار یحییٰ نے لکھا میرے بھائی عیسیٰ. نہ سمجھ نہ آئی تو میں 3 دفعہ دہراؤں گا. میرے بھائی, نہ زور سے بولے, میرے بھائی. بڑے آرام سے سننا, نبی نبی نو بھائی آکھ سکتا ہے, مولوی نہیں آکھ سکتا. مولوی صاحب نہیں کہہ سکتے نبی کو بھائی. آپ نے فرمایا لکھا میرے بھائی عیسیٰ. بڑے سکون سے سننا, میری امت دے کچھ بندے کل تواڈے پاسے گئے ہن تے انہاں ویکھا بھئی تساں ٹھڈا مارتے میت جیوا چھڈیے, ہاتھ پھیرتے انا ٹھیک کر چھوڑیا ہے, مس کرتے کوڑی شفا یاب کر چھڑیا ہے. تے میری امت نے انہاں بندیاں نو ایویں شک جیا پہ گیا ہے کہ کہیں آپ وہ نبی تو نہیں جن کا کائنات انتظار کر رہی ہے. جڑے چوپو تساں وی ملا دے جائے ہو. آپ وہ نبی تو نہیں جن کا کائنات انتظار کر رہی ہے.
خط لکھا, سوال لکھا, اوپر لگائی ختم, مہر, خط بند کیا, 12 بندنوں دیتا, جاؤ میرے بھائی سے جواب لے کے آؤ. خط پکڑا, دوبارہ دریائے اردن میں چھلانگے, واپس جا نکلے سرکار مسیح کی بارگاہ میں, حضور ہمارے نبی کی طرف سے خط ہے, اس کا جواب چاہیے, اب جلدی جلدی سنتے ہیں, جواب چاہیے. آپ نے جب خط کھول کے پڑھا, حدیث پاک میں آتا ہے یہ جملہ پڑھتے ہوئے اسے محسوس کیجئے, سرکار عیسیٰ علیہ السلام 3 مرتبہ بے چین ہو کر اٹھے اور 3 مرتبہ بیٹھے کہ کہیں آپ وہ تو نہیں, کہیں آپ وہ تو نہیں. یہ جملہ پڑھتے ہوئے سرکار عیسیٰ 3 بار اٹھے اور 3 بار بیٹھے. قلم لاؤ, قلم لا کر آپ نے جواب لکھا عبرانی زبان میں. مگر میرا خیال ہے عیسائیاں دی تے ساڈی مشترکہ خوش بختی ہے ایس جملے دی کہ ساری بائبل بدل گئی, مگر یہ جملہ انگریزی زبان میں آج بھی بائبل میں انجیل لوکا کے اندر لکھا ہوا ہے انگلش میں. پہلے وہ جملہ سن لیں پھر اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں. سرکار مسیح نے عبرانی زبان میں لکھا I am not worthy to loose the ties of his shoes. یحییٰ میرے بھائی مجھے وہ نہ سمجھیں, میں وہ نہیں, میں تو اس قابل بھی نہیں کہ اس آنے والے کے نالین کے تسموں کو ہاتھ لگا کر کھول بھی سکوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر وہ اپنے جوڑوں کو ہاتھ لگا کر مجھے تسمے کھولنے کی اجازت دے دیں تو میں سمجھوں گا میں نے رسول ہونے کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان او سنیوں بول سکتے ہو تو مردوں کی طرح بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہرحال میٹیریل تے نظر نہیں رکھنی, نسبت تے نظر رکھنی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ دورانی نہیں, میں نے مادے تے نظر نہیں رکھنی, نسبت تے نظر رکھنی ہے. اور یہ نہیں آخنا بھئی سید انہاں دے بھی ہاتھ تے ساڈے بھی ہاتھ, انہاں دے بھی پیر تے ساڈے بھی پیر, ادھر دیکھیں نہ, میٹیریل کو نہیں دیکھنا, ان کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون محمدی کی نسبت پہ نظر رکھنی ہے. بہرحال میلاد دا مقصد بھی ہے, اتنے کو صرف کنہ دا چسکا لبن تو نہیں نا آپ ہم نے, یہ اہل ایمان کا کلاس روم ہے جس میں مومنوں نے سیکھنا ہوتا ہے. تو میلاد دا ایک بہت بڑا مقصد ہے بھی یہ کہ یہاں آنے والے لوگوں کو اور سننے والوں کو اپنی اوقات کا پتہ بھی چل جائے, مصطفیٰ کی ذات کا پتہ بھی چل جائے. اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جلدی سے سنیں آپ, مہمان کس کے, پچھلی گل تے آؤ جلدی نا, مہمان کس کے ہیں؟ قد جاءکم, اللہ نے اس کا جواب دیا. کس کے مہمان ہیں؟ فرمایا جاءکم, یہ تم سب کی طرف آئے, تم سب کی طرف. ایک جملہ سنیے گا, جس شے پر مخلوق ہونے کا اطلاق ہوتا ہے حضور اس ہر شے کے رسول ہیں. میرے خیال مسئلہ حل ہو گیا. جیڑی جیڑی شے تے مخلوق ہون دا اطلاق ہوندا ہے, جیڑی جیڑی شے مخلوق ہے, سرکار اس ہر شے کے رسول. اللہ کے سوا سب کے رسول. سبحان اللہ, کیا بات, سبحان اللہ. جانوروں کے بھی, درندوں. چلے ایک حدیث پاک سنیں. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز فجر پڑھا کر نا کچھ صحابہ کرام کے ساتھ, جنہوں سرکار نہ نسبت ہے نا, دیکھیں سنی ہر گناہ کر سکتا ہے, بے ادبی نہیں کر سکتا. بے ادبی, بد زبانی نہیں کرے گا, جسارت نہیں کرے گا. اہل بیت ہون یا سرکار دے صحابہ کرام ہون, اے سانو تا من کن تو مولا بھی صحابہ دسا ہے. سبحان اللہ. میرے خیال جڑے چوپو تھوڑا موڈی کوئی نہیں سنن دا. غدیر کے میدان میں کون تھا؟ آپ تو نہیں تھے, میں تو نہیں تھا. غدیر کے میدان میں ہاتھ بلند کر کے اونٹ کی پالان پر دور محمد صاحب ایک جملہ آپ کے لیے کہنے لگا. کربلا کیا ہے؟ قبلہ کی موجودگی میں غدیر کے میدان میں, پیر صاحب غدیر کے میدان میں پالان پر کھڑے ہوئے دو جب 72 میں ڈھل
جل جائیں اسے کربلا کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. سبحان اللہ. چنگا سید ہوئے جن حضور دے صحابہ دا حیا ہوئے. اویں بولو جی میں 3 منٹ پہلے بول دے پایا. چنگا سید ہوئے جن حضور دے صحابہ دا حیا ہوئے تے چنگا امتی ہوئے جن حضور دی اولاد دا حیا ہوئے. سانو شجرے نہ بکھاؤ بھی اساں اے ہونے ہیں تے یہ ہونے ہیں. تو سانو سینہ کھول دے آپ دا عقیدہ بکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر تیرے عقیدے میں ابو بکر کے متعلق ہمیں گھٹن نظر آتی ہے, تیرے سینے میں فاروق اعظم کے متعلق گھٹن اور کشیدگی دکھائی دیتی ہے, اساں تیرے شجرے نو چلے پامنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اس لیے یاد رکھیں 1500 سال گزر گئے, 1500 سال گزر گئے, جن مسائل کو 15 صدیاں حل نہ کر سکی انہیں آج ہوا دے کر امت میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. میرے خیال تقسیم سوکھی ہے. چنگا سید ہو جنہوں سرکار دے صحابہ دا حیا ہے. وہ سید تو خود محسن ہوتا ہے. جو خود محسن ہو وہ کسی کے احسان کو بھول کیسے سکتا ہے؟ شاہ جی توڑے نانے تے آج بھی ابو بکر دا احسان کھلوتا ہے. سبحان. جب بدلہ ملے گا تو پھر حساب برابر ہو جائے گا. ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولی ابی بکر خاصہ. اے جس لئے گل پوری ہوئی تو مڑ گلیاں گلنا پیچھے ہو سکتا. اس لیے یاد رکھیں میلاد میں آنے والوں کی مقصدیت اور نیت اور ارادہ یہی ہو کہ ہمیں ہماری اوقات کا بھی پتہ ہو, مصطفیٰ کی ذات کا بھی پتہ ہو. فجر کی نماز پڑھائی بس جلدی سے قبول فرمائیے گا. اور سرکار نہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ایسے فجر کی نماز پڑھا کر نکلے. سائیں ساراں دے رسول ہیں, سب کے رسول. سرکار ایسے تشریف لائے نا تو پورے مدینہ کا 100 بھیڑیا, 100 بگاڑ, کتنے تھے 100, وہ نا سرکار کیسے راستے میں کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام تو پیچھے رک گئے. محبوب خرامہ خرامہ چلتے چلتے ان کے پاس پہنچے. وہ اپنی زبان میں اپنی بولی میں کچھ بول رہے ہیں, محبوب بھی سن رہے ہیں. وہ بولتے رہے, سرکار سنتے رہے. بگاڑا نہیں سن لیں تیرا